تو یہ چند مثالیں دیکھنے کے بعد بہت سے فیکٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، میرے خیال ہے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا مجموعی منصوبہ نہیں جس کے تحت ہم یہ طے کر سکیں کہ کن علاقوں میں کتنی شہری آبادی کو ہم ایبزارب کر سکیں گے۔ جو بھی شہری آبادی انکریز ہو رہی ہے وہ حادثاتی طور پہ ہو رہی ہے، لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنے پریفرنس پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ پاکستان میں تقریباً 550 چھوٹے اور بڑے شہر ہیں، لیکن ہماری جو شہری آبادی کا 54% ہے وہ 10 بڑے شہروں میں رہتا ہے، کراچی سے لے کے اور باقی جو 10 بڑے سب سے بڑے شہر ہیں، یہ ہماری ٹوٹل اربن پاپولیشن کا 54% جو ہے وہ ایک طرح سے اکاموڈیٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو شہر ہیں ان میں جو پروپورشن آف اربن پاپولیشن ہے بہت کم ہے، وہ چھوٹے اسکیل کے شہر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہر ہیں ان میں بھی پہلے سے کوئی اس نوعیت کے انتظامات نہیں کیے گئے کہ ان میں اگر آبادی آ کے رہائش اختیار کرے گی تو ان کو ہم سہولتیں کیسے دیں گے۔ آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ہم جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ زمین کا ہے، اور زمین کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام ڈسکشنز میں، تمام ٹیکنیکل ایکسرسائزز میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ ایک سماجی سرمایہ ہے۔ اس لیے سماجی سرمایہ ہے کہ زمین ایک ایسی اینٹی ہے جس کو آپ پیدا نہیں کر سکیں۔ قدرت نے ہمیں جتنی زمین دی ہے ہمارے پاس وہی محدود زمین اویلیبل ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کا انتہائی محتاط اور درست استعمال ہی سب سے اہم پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو نتیجہ ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ زمین ایک عام کموڈٹی کی طرح، جس طرح ہم اور چیزوں کی اور اجناس کی خرید و فروخت کرتے ہیں ویسے ہی ہم زمین کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور زمین کو بیچ کے اور زمین کے حوالے سے منافع حاصل کر کے یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہمارا اربنائزیشن اور ہمارا جو پیٹرن ہے سیٹلمنٹ کا وہ مستحکم رہے گا۔ یہ میرے خیال ہے بالکل ہی غلط سوچ ہے۔ ہمارے پاس بڑے اسکیل پہ انویسٹمنٹس ہوئے ہیں، شہری منصوبے بنے ہیں، لیکن زیادہ تر منصوبے ایسے ہیں کہ جن سے جس نوعیت کا فائدہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے وہ نہیں ہوں گے۔ مثلا آپ سب کے علم میں ہوگا کہ کراچی میں ایک بڑا منصوبہ بس ریپڈ ٹرانزٹ یا BRT شروع کیا گیا ہے، اور اس میں کئی لائنز ہیں جو شامل کی جائیں گی۔ اس وقت تو صرف ایک ہی لائن کام کر رہی ہے جو گرین لائن ہے، لیکن آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے شہریوں کی اکثریت مختلف موڈز آف ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتی ہے۔ یہ جو BRT کا منصوبہ ہے اس پہ پبلک سیکٹر یعنی سرکاری ڈیولپمنٹ فنڈ سے تقریباً 170 ارب روپے خرچ ہوں گے، لیکن اس 170 ارب روپے کو خرچ کرنے کے بعد بھی جو ٹوٹل پیسنجر بینیفٹ ہے وہ 7% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست منصوبہ ہے؟ کیا اس سرمایہ کو ہم کسی اور طرح سے استعمال کرتے ہیں تو شاید شہریوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک عام جو کویشچن یا ایک عام مسئلہ جو تمام شہری ریز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں اس شہر میں بڑی بسوں میں اور درمیانی سائز کی بسوں کی تعداد میں خطرناک حد تک کمی ہو گئی۔ آپ کو بڑی بسیں سڑک پہ چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، جبکہ بعض کیسز میں فاصلے بہت زیادہ ہیں، آپ اس کو کسی اور موڈ آف ٹرانسپورٹ سے اچیو نہیں کر سکتے۔ ایک تجویز یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ آپ BRT میں بسز لا کے اس کو شہر میں چلائیں، آپ ایسا طریقہ کار وضع کریں جس سے بڑی بسوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہو اور ہر شہری اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ نیکسٹ، ہمارے پاس جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا کام ہے زوننگ کرنا، منصوبہ بندی کی تشکیل کرنا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ وہ زیادہ تر ٹھیکوں کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، یعنی اگر منصوبہ بندی بھی کرنی ہے تو وہ کسی کنسلٹنگ فرم کو تلاش کرتے ہیں کہ ان کے بیہاف پہ وہ یہ کام کر دیں۔ وہ کنسلٹنگ فرمز ان سے خطیر فیس وصول کرتی ہیں جو ظاہر ہے کہ ٹیکس پیئرس کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن ان منصوبوں کے نتیجے میں صحیح اور درست سمت کا تعین نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے انٹرسٹ گروپس شہر کو کنٹرول کرتے ہیں جن کی موجودگی ان کے آؤٹ کمز کی شکل میں تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انٹرسٹ گروپس کس طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ سفر کریں M9 یا جو سپر ہائی وے کہلاتی ہے، اس سڑک پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے پیمانے پہ زمین جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ۔ اب یہ فیصلے بنیادی طور پر شہری منصوبہ بندی سے متعلق ہیں، لیکن شہری منصوبہ بندی تو اس وقت کراچی میں ایگزسٹ کرتی نہیں ہے۔
تو یہ فیصلے کون کر رہا ہے، کس کے پاس یہ زمین جا رہی ہے، اس کا اصل استعمال کیا تھا، کیا اس میں عوام سے رائے لی گئی، عوام کے مفادات کا تحفظ کیا گیا، یہ سب سوالات ہیں جس کا کوئی شافی جواب نہیں دیا جاتا۔ نیکسٹ، ہمارے پاس پبلک اسپیسز کا مینجمنٹ بھی بہت کمزور ہے۔ بعض جگہ جن جگہوں کو مختص کیا جاتا ہے کہ لوگ وہاں چلیں گے، پیدل چلنے والے لوگ اس کو استعمال کریں گے، وہاں اس کا جو ایک راستہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ یہ آپ کو عام اس طرح کی تصویریں نظر آئیں گی۔ آپ کو ایسی سرکاری املاک نظر آئیں گی جس کا پرپس کچھ اور ہے لیکن وہ راتوں رات انکروچ ہو جاتی ہیں۔ ابھی توحید صاحب پارکس کی بات کر رہے تھے، کچھ عرصے پہلے سپریم کورٹ ایک مقدمے کی سماعت میں حکام سے یہ دریافت کر رہا تھا کہ کراچی میں کل پلانڈ ایریاز میں کتنے پارکس ہیں۔ تو یہ فگر اس وقت کی جو انتظامیہ تھی ان کے پاس نہیں تھی، جس پہ عدالت بہت برہم ہوئی۔ انہوں نے ان کو کچھ وقت دیا، جب وہ واپس آئے اور انہوں نے اس کی فگر دی تو بڑی غیر معمولی فگر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں جو ڈیزگنیٹڈ پلانڈ پارکس ہیں ان کی تعداد 1578 ہے، لیکن اس میں سے 70% پارکس ایسے ہیں جو اب پارک نہیں رہے۔ اس پہ یا تو کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، وہ کسی رہائشی منصوبے میں ایک طرح سے کنورٹ ہو گئے ہیں۔ ایک بہت عام ٹرم جو استعمال ہوتی ہے چائنا کٹنگ، اس کے نتیجے میں ان کا اصل یوز کسی اور طرف چلا گیا۔ لیکن قصہ مختصر کہ وہ پارک جو ڈیزگنیٹ کیے گئے تھے عوام کو ریکریشنل اور دوسرے پرپسز کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ اب ان کا استعمال نہیں رہا۔ نیکسٹ، یہ اور کچھ تصویریں۔ نیکسٹ، اسی طرح سے ہمارے پاس جو شہری وسائل ہیں جس میں اگین سب سے بنیادی جو ریسورس ہے وہ زمین ہے، اس کے بارے میں معلومات بہت ہی ڈس آرگنائزڈ ہے اور اس پہ ایک طرح سے بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے۔ مختلف اوقات میں اس کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے لیکن اصل میں یہ معلومات صحیح طور پہ اکٹھا نہیں ہو پاتی۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے۔ آپ اس پہ غور کیجئے کہ اگر شہر کی زمینوں کے بارے میں یہ ریکارڈ کسی ایک سرکاری ویب سائٹ پہ موجود ہو تو آپ یقین کریں کہ کرپشن اور میل پریکٹس بہت حد تک نیچے آ جائے۔ کرپشن اور میل پریکٹس اس وجہ سے ہوتی ہے کہ صحیح معلومات نہیں ہوتی، اور اس معلومات کی نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کے بہت سے انٹرسٹ گروپس اپنے مفادات حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری جو اربنائزیشن کی نئی شکل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لو ڈینسٹی لو رائز، یعنی وہ مکانات جو سنگل سٹوریڈ ہیں یا زیادہ سے زیادہ ڈبل سٹوریڈ ہیں ان کی بھرمار ہے۔ سپر ہائی وے پہ بھی جو نئی یہ رہائشی منصوبے بن رہے ہیں یہ سب اسی نوعیت کی۔ اس میں سب سے بڑا جو دشوار فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں جو انفراسٹرکچر کی قیمت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر ایک جگہ پہ زیادہ لوگ رہائش پذیر ہوں گے تو وہاں پانی کی سپلائی، بجلی کی سپلائی، دوسرے اور انفراسٹرکچرل سروسز کی سپلائی آسان ہوگی، لیکن اسی آبادی کو آپ میلوں تک پھیلا دیں تو وہاں تک ان ساری سروسز کو پہنچانا دشوار بھی ہو جائے گا اور مہنگا بھی ہو جائے گا۔ نیکسٹ، ہمارے پاس سڑکوں میں اور دوسرے انفراسٹرکچر میں میسو انویسٹمنٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سڑک بنا دیتے ہیں تو سڑک بنانے کے بعد اس کی دیکھ بھال بھی اتنا ہی اہم عمل ہوتا ہے جتنا کہ خود سڑک کا بنانا ہوتا ہے۔ آپ کو کراچی میں ایسے بہت سے علاقے ملیں گے جہاں 5 یا 6 سال پہلے نئی سڑکیں بنائی گئیں لیکن وہ سڑکیں مکمل ٹوٹ کا شکار ہیں اور وہاں پر گاڑی چلانا یا اس کو استعمال کرنا بڑا دشوار ہے۔ اسی طرح سے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے میں بہت ترقی ہوئی ہے، اس کے بہت سے فوائد ہوئے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا اور حکام تک پہنچانا نسبتاً آسان ہو گیا ہے، لیکن اس پہ جس قسم کے رد عمل کی کارروائی کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ نیکسٹ، ایک اور اہم آبزرویشن جو آپ سب نے محسوس کی ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آگ لگنے کے واقعات میں آتش زدگی میں بہت اضافہ ہو، اور ہمارے پاس یونیورسٹی میں اس کے اعداد و شمار ہیں وہ خاصے طویل ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ 2005 سے لے کے اور 2022 تک جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اس میں 7.5 گنا آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ کہیں پر پور کوالٹی انفراسٹرکچر ہے، کہیں پر جگہ کا بغیر کسی ریگولیشن کے استعمال ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آتش زدگی کے نتیجے میں جو جائیداد یا اثاثہ ہے مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے جس قسم کا مالی نقصان ہوتا ہے وہ ان کے لیے بعض کیسز میں برداشت کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔
ہمارے پاس بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں نے بغیر کسی سائنسی طریقہ کار کے تحت اونچی عمارتیں بنا لی ہیں، اور وہ اونچی عمارتیں ایک طرح سے لیونگ ہیزرڈ ہے، کسی بھی موقع پہ وہ عمارتیں گر جاتی ہیں. اپنے عمارتوں کے گرنے کے واقعات بھی آبزرو کیے ہوں گے کہ اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. رضویہ سوسائٹی میں، گولیمار میں، ملی میں آئے دن آپ سنتے ہیں کہ کسی عمارت میں کوئی کریک آ گیا، دراڑ پڑ گئی. ریزن اس کا یہ ہے کہ وہ کسی باقاعدہ ڈیزائن یا سائنس کے بغیر بنے ہیں، اس میں طریقہ کار بھی بہت ہی کمزور رکھا گیا، جس کے نتیجے میں یہ عمارتیں رہنے کے قابل نہیں. Next. ہمارے پاس کسی بھی نوعیت کا کاروبار کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. کاروبار میں ایک کاسٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، ایک کاسٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ کو وہ اخراجات ادا کرنے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کا کاروبار آگے نہیں چلتا. ہمارے پاس یہ جو انویزیبل کاسٹ ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہماری جو کاروباری صلاحیت ہے، ہمارے لوگوں کی جو انٹرپرائزنگ کیپیسٹی ہے، اس میں بڑا فرق پڑا ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ جو ہماری مقامی حکومتیں ہیں وہ کس نوعیت کی ہوں. آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس کی ایک شق ہے آرٹیکل 140A، وہ صوبائی حکومتوں کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں کے اندر ایک بااختیار مقامی حکومت تشکیل دیں. لیکن سب جگہ یہ خلفشار ہے، اور خصوصاً سندھ میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ مقامی حکومتیں جب بنی بھی ہیں، انتخابات ہوئے بھی ہیں، تو ان اداروں کے پاس اختیارات اور وسائل بہت ہی کم رہے. نیکسٹ. ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے، عام طور پہ جو صارفین ہیں ان میں یہ کلچر ہے کہ اس کے بلز ادا نہ کیے جائیں. بہت عرصے پہلے ایک ریسرچ میں نے کی تھی کراچی کی 47 آبادیوں میں پانی کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں جو پانی کا بل ادا کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پانی آتا ہے نہیں آتا وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے، لیکن جو پبلک پرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ اکثریت لوگوں کی یہ کہتی تھی کہ پانی تو ایک نعمت خداوندی ہے، اس کے پیسے کیوں دیے جائیں. وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے تھے کہ اس پانی کو ان کے نلکے تک پہنچانے میں جو لاگت آتی ہے، ظاہر ہے جب تک ہم اس کی لاگت کا ایک حصہ ادا نہیں کریں گے وہ ادارہ یہ سروس فراہم نہیں کر سکے گا. تو یہ بہت سے لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو پروجیکٹس پبلک ڈیولپمنٹ سے متعلق ہوتے ہیں اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسے پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جو ہمیں نظر آئیں، اور ہم نظر آ کے جو ان پروجیکٹس کو انیشیٹ کرنے والے ادارے یا اس سے متعلق سیاستدان ہیں ان کی تعریف کریں اور ان کو اگلے انتخابات میں یاد رکھیں. وہ پروجیکٹس جن کی ضرورت ہے اور جو شاید عام طور پہ نظر نہیں آتے ان پہ ہماری کسی طور پہ بھی کوئی نہ اس کی اہمیت کو ہم ریئلائز کرتے ہیں نہ ان کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ غور کیجئے کہ اتنے بڑے شہر کا جو کچرا ہے وہ ایک ایسی سائٹس پہ لے جا کے ڈمپ کر دیا جاتا ہے جو صحت عامہ کے لیے انتہائی ہیزرڈس ہے. اس کے لیے کئی دفعہ منصوبے بن چکے ہیں کہ اس کو ایک باقاعدہ سینیٹری لینڈ فل سائٹ میں یا یہاں ایسے منصوبوں میں استعمال کیا جائے جس کے ذریعے سے اس سے توانائی پیدا ہو سکے، دوسرے کام ہو سکے. لیکن وہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ فیتا کاٹنے کے جو مواقع ہیں وہ بڑے کم ہیں. کوئی سیاستدان وہاں جا کے اس نوعیت کا کوئی مائلیج حاصل نہیں کر سکے گا جو شاید کسی پل یا کسی سڑک کے افتتاح کے طور پہ کر سکے گا. انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی جو ہماری ہے کسی بھی غیر معمولی صورتحال کو ایڈریس کرنے کی بہت لمیٹڈ ہے. ہم سب اس کا تجزیہ کر چکے ہیں، بلکہ کبھی بھی ایک ریسرچ سے ہم منسلک ہیں. کووڈ-19 کی جو صورتحال تھی اس میں یہ تاثر تھا کہ ہم نے شاید اس وبا کا بہت اچھی طریقے سے مقابلہ کیا. اصل صورتحال یہ تھی کہ یہ وبا پاکستان کے بہت سے ایسے گنجان آباد علاقوں میں اس طرح سے نہیں پہنچی یا اس کے اثرات نہیں پہنچے جو دنیا کے شاید دوسرے علاقوں میں پہنچے. اگر آپ یہ تصور کیجئے کہ کچی آبادیوں میں کووڈ کی وبا جو ایک سے دوسرے کو لگنے والی وبا تھی اگر وہ پہنچ جاتی تو کتنے بڑے پیمانے کا نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے تصور سے باہر ہے. تو یہ صحت عامہ کے مسائل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے کیونکہ یہ براہ راست ہمارے ماحول سے منسلک ہے. نیکسٹ. ہمارے پاس جو شہر ہیں وہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. وہ ہمیشہ یا تو صوبائی حکومت سے پیسے فنڈز مانگتے ہیں یا وفاقی حکومت سے مانگتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ اپنے ٹیکسز کے نظام کے تحت وسائل جمع کرنے کا طریقہ کار نہ تو وضع کیا ہے نہ اس پہ غور کیا. ہمارا ایک بڑے پیمانے پہ رائزنگ انفارمل سیکٹر ہے جو ہماری تمام سروسز فراہم کرتا ہے. آپ غور کر لیجئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کی سڑکوں پہ
12 سیٹر اور 9 سیٹر رکشہ آپریٹ کرتا ہے اور ایک بڑے پیمانے پہ آبادی اس میں ریگولرلی سفر کرتی ہے. آپ شہر کی جو ٹرانسپورٹ اسٹڈیز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اس رکشہ کا تذکرہ ہی نہیں. وہ ہمیشہ BRT کا اور دوسری ایسی فینسی منصوبوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو شاید دیکھنے میں تو آپ کو کرامت نظر آتے ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو خود ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے کہ کتنے لوگ اس طرح کے موڈز آف ٹرانسپورٹ کا استعمال کر کے اپنی آمد و رفت کا مسئلہ حل کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ظاہر ہے اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر جو ہے عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افرادی قوت بڑھانے سے، پولیس والوں کی تعداد بڑھانے سے یہ حل ہو جائے گا. لا اینڈ آرڈر ہمیشہ حل ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں کانفلکٹس ہیں ان کانفلکٹس کو آپ کیسے حل کر رہے ہیں، اور کانفلکٹس کو حل کرنے کے لیے کس نوعیت کے ادارے آپ نے تشکیل کیے تاکہ معاملات اتنے خراب نہ ہو کہ لا اینڈ آرڈر کو افیکٹ کرنے کی صورتحال پیش آئے. اسی طرح سے ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ڈیموگرافک پوزیشن ہے، آبادی کی صورتحال ہے، ہماری آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مبنی ہے اور ان نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خواتین کی بھی. لیکن جو اہم فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں سے ان نوجوانوں کا کوئی قریبی تعلق ہے نہیں. آپ اپنی اسمبلیوں میں دیکھ لیجیے، اس میں زیادہ تر جو آپ کو ایج گروپ نظر آئے گا وہ 70 سال سے زیادہ یا 70 سال کے آس پاس کے لوگ ہیں. ایک وزیر اعظم جو ابھی گھر چلے گئے ہیں وہ بھی اسی ایج بریکٹ پہ، جو آ کے اب بیٹھے ہیں وہ بھی اسی ایج بریکٹ پہ. تو یہ ازیوم کرنا کہ وہ نوجوانوں کے بارے میں کوئی ایسی صحیح سوچ رکھتے ہوں گے یا سمجھتے ہوں گے، مشکل بات ہے.